الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو رمضان ٹرانسمیشن میں مرحبا کہتے ہیں، اور آج 7واں روزہ ہم سے جدا ہوا۔ ماہ رمضان المبارک کا عشرہ رحمت آدھے سے زیادہ ہم سے جدا ہو چکا ہے، اور افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ اس ماہ مبارک کے جو ایام ہم نے گزارے، غفلت میں گزارے، نہ ہی تلاوت قرآن کر سکے، نہ ہی ذکر و اذکار کر سکے، نہ ہی رب تعالیٰ کی خوشنودی والے کام کر سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئندہ ایام ہمیں اس کی رضا والے کاموں میں گزارنے کی، تلاوت قرآن کرنے کی، علم دین حاصل کرنے کی، خوب نیکیاں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین کرام، ہم نے سب سے پہلے وضو کے مسائل سیکھنے کا موقع حاصل کیا، اور الحمدللہ اس کے بعد ہم نے نماز کی شرائط، نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات پر گفتگو کی، اور میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق سمجھانے کی کوشش کری کہ کیا کیا چیزیں نماز میں شرط ہیں اور کیا کیا چیزیں نماز کے فرائض میں سے ہیں، اور چند واجبات بھی بیان کیے تھے۔ اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا نماز کے مفسدات، کہ جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز کے اندر اگر کوئی ایسا کام کر لیا، جو چیزیں ابھی میں بیان کرنے والا ہوں، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل ہم کتاب کی مدد سے بھی اور کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز میں کسی سے کلام کرنا، کسی سے بات کرنا، یہ نماز کو فاسد کر دے گا۔ ہم نے ایسا دیکھا ہے، اور خاص طور پہ عرب ممالک کے اندر، عرب ممالک سے کچھ ویڈیوز ہم نے ایسی دیکھی ہیں کہ جو نماز کے درمیان جو ہے اگر ٹیلی فون بجا تو انہوں نے نماز کے درمیان ہی جو ہے وہ جیب میں سے ہاتھ ڈال کے موبائل نکالا اور کال ریسیو کر کے کہا کہ انا فی الصلاۃ، کہ میں نماز میں ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کلام کرنا ہوا۔ نماز میں کسی سے بات کرنا یہ نماز کو توڑ دے گا، وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح نماز میں کسی کو سلام کرنا، نماز میں کسی کو سلام کرنے سے یا کسی کے سلام کا جواب دینے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر عمومی طور پہ تو لوگوں کو جب چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں، اور جب چھینکنے والا اگر الحمدللہ اتنی آواز سے کہے کہ سامنے کوئی دوسرا بندہ بیٹھا ہو تو اس کے کانوں تک آواز پہنچ جائے، تو پھر اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اتنی آواز سے یرحمک اللہ کہے کہ چھینکنے والے کی کانوں تک یہ آواز کو پہنچے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر نماز میں ایسا ہوا تو نماز میں اگر کسی چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دے دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر خود کی چھینک آئی تو اس میں حکم یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، جب نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ الحمدللہ کہیں۔ لیکن اگر کسی نے نماز میں الحمدللہ کہہ بھی دیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اپنی چھینک پر کسی دوسرے کی چھینک کا جواب دیا جو نماز سے باہر بندہ تھا، تو اس کی چھینک کا جواب دینے سے تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اپنی چھینک کا اگر اس نے جواب دے دیا تو اس سے پھر اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ نمبر 5 یہ ہے کہ خوشخبری سن کر جواباً الحمدللہ کہا۔ کوئی نماز سے باہر کا بندہ کوئی خوشخبری سنا رہا ہو، اور نماز کے اندر جو بندہ موجود ہے اس نے اگر الحمدللہ کہہ دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر بری خبر یا کسی کی موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو تب بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا اللہ عز و جل کا نام سنا، باہر سے کسی سے اللہ عز و جل کا نام سنا اور اس نے عز و جل یا جل جلالہ کہہ دیا، تب بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو نماز کوئی بھی ایسا جملہ جو نماز کے باہر کے بندے کا یا نماز کے باہر جو کام ہو رہا ہے اس کا جو جواب دینے والا جملہ ہو، ایسا کوئی بھی جملہ ہوگا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سن کر اگر کسی نے جواباً صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا تب بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں
نماز کے باہر کہیں سے کسی کی تقریر کی آواز آ گئی یا کسی نعت کی آواز آ گئی یا کوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پکار رہا تھا تو آپ نے جواباً اگر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز میں بہت سے لوگوں کو رونا بھی آتا ہے یا درد اور مصیبت کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ الفاظ بھی نکلتے ہیں، درد ہو رہا ہے مصیبت کی وجہ سے، تو یاد رکھیں کہ درد یا مصیبت کی وجہ سے آہ اوہ یا تف اس طرح کی آواز نکلے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا اسی طرح اگر رونے سے کوئی حرف پیدا ہو گیا، نماز میں رونے سے کوئی حرف پیدا ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر رونے میں صرف آنسو نکلے اور کوئی حرف پیدا نہ ہوا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، یعنی کہ اگر کوئی شخص رو رہا ہے تو روتے روتے اس کے منہ سے اوہ یا تف یا اوہ کے یا کسی بھی طرح کے کچھ حروف ادا ہو گئے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر صرف رو رہا تھا، صرف آنسو نکلے اور کوئی حرف ادا نہیں ہوئے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر مریض کی زبان سے بے اختیار آہ اوہ نکلا تو نماز نہ ٹوٹے گی، یعنی کہ مریض کی زبان سے بے اختیار، ٹھیک ہے، بے اختیار جو مجبور ہو، جس کی زبان سے بے اختیار اگر اس طرح کا کوئی جملہ نکل گیا ہو تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح جو چھینک، جماہی یا کھانسی یا ڈکار وغیرہ کے اندر جو الفاظ حروف جو مجبوراً نکلتے ہی نکلتے ہیں تو وہ بھی معاف ہیں، اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح پھونکنے میں اگر آواز نہ پیدا ہو تو وہ سانس کی مثل ہے اور نماز فاسد نہیں ہوتی، مگر قصداً پھونکنا مکروہ ہے، اور اگر دو حرف پیدا ہوں جیسے اف یا تف تو نماز فاسد ہو گئی۔ پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہیں ہوئی تو یہ سانس کی مثل ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر آواز پیدا ہو گئی پھونکنے میں تو پھر یہ مکروہ ہے، جان بوجھ کر پھونکنا مکروہ ہے۔ اور اگر پھونکنے میں دو حرف نکل بھی گئے جیسے اف، یہ حمزہ اور فا، یہ دو حرف نکلے، اوہ یہ بھی دو حرف نکلے تو اس میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح کھنکارنے میں بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ نماز کے درمیان یہ اس طرح کی وہ کھنکارتے رہتے ہیں بار بار، اور وہ جس طرح گلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس طرح کی جو ہے وہ بار بار کھنکارے لیتے رہتے ہیں۔ تو اس میں بھی یاد رکھیں کہ کھنکارنے میں جب دو حرف ظاہر ہوں جیسے اخ، یہ کھنکارتے وقت دو حرف نکل گئے کسی بھی طرح کے، وہ اخ نکلے، اخ نکلے، اخ نکلے، کچھ بھی نکلے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر عذر صحیح مقصد کے تحت ہو، مثلا طبیعت کا تقاضا ہے یا آواز صاف کرنے کے لیے، قرات میں آواز صاف کرنے کے لیے اگر یہ کھنکارا، یا امام کو لقمہ دینے کے لیے کھنکارا، یا پھر کوئی شخص نماز کے آگے سے گزر رہا تھا اس وجہ سے کھنکارا، تو اس صورت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنے سے یا دیکھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے بھی بہت اہم مسائل ہیں کہ یاد رکھیں کہ مصحف شریف یعنی قرآن پاک سے یا کسی کاغذ سے یا محراب وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا، ہاں اگر یاد پر پڑھ رہے ہیں اور مصحف شریف یا محراب وغیرہ پر صرف نظر ہے تو حرج نہیں۔ اگر کسی کاغذ وغیرہ پر آیات لکھی ہیں، اسے دیکھا اور سمجھا مگر پڑھا نہیں، اس سے بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں جب محراب شریف میں یا سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ تو رہے لیکن اس سے پڑھ نہیں رہے، ٹھیک ہے، یہ جو اس میں دیکھ رہے ہیں نا آپ کو وہ یاد ہے لیکن اس سے آپ کوئی مدد نہیں لے رہے۔ قرآن پاک سامنے ہے یا محراب پر آیت وغیرہ لکھی ہوئی ہے تو اس سے اگر آپ مدد نہیں لے رہے تو اس میں پھر جو ہے وہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھ کر ہی پڑھ لیں، قصداً دیکھ کر پڑھ لیں، یا آپ اس میں سے اشارہ لے رہے ہیں تو پھر مذائقہ ہے اور نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون دوران نماز جان بوجھ کر دیکھنا اور سمجھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ بہت سے لوگ جیسے یعنی کہ کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے، اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے تو اب دیکھیں کہ سامنے جو عبارت لکھی ہے اب وہ بندہ اس کو پڑھ بھی رہا ہے اور دینی عبارت ہی ہے بھلے، تو پڑھ بھی رہا ہے، اس کو سمجھ بھی رہا ہے، تو نماز میں اس طرح کرنا یہ مکروہ ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ایک بہت اہم مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ عمل کثیر نماز میں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ عمل کثیر کرنے سے جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عمل کثیر کیا ہے اس کی بھی کچھ تعریف سن لیجئے۔ عمل کثیر اسے کہتے ہیں کہ سامنے
دور سے کھڑا ہوا بندہ آپ کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عمل کثیر۔ اور اگر ایسا کوئی فعل آپ نے دوران نماز کر دیا کہ سامنے والا بندہ دیکھ کر یہ کہے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر سامنے والے بندے کو صرف جو ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ خود شک میں آ جائے، یوں سمجھ لیں کہ وہ خود شک میں آ جائے، وہ کنفرم نہیں کر سکے کہ پتہ نہیں یہ نماز میں ہے کہ نہیں ہے، تو اب یہ عمل قلیل ہوگا۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک رکن میں 2 مرتبہ سے زیادہ ہاتھوں کو استعمال کرنا، یہ بھی عمل کثیر میں آتا ہے۔ جیسے قیام ہے، آپ قیام میں نماز تو پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے ایک بار کھجا لیا، آپ نے دوسری بار کھجا لیا، اب تیسری بار اگر آپ نے کھجایا، اپنا ہاتھ استعمال کیا، تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے۔ اسی طرح دور سے کھڑا ہوا بندہ کوئی ایسا دیکھ لے کہ آپ اس کو دیکھ کر ایسا لگے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، تو ایسا عمل بھی عمل کثیر ہے، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جب سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں یا رکوع سے قومے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے دامن کو دونوں ہاتھوں سے سیدھا کرتے ہیں، دونوں ہاتھ بیک وقت استعمال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بھی عمل کثیر ہے، دونوں ہاتھوں کا ایک ہی وقت میں دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا، یہ بھی عمل کثیر ہے، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آگے انشاءاللہ عز و جل بہت سے مسائل ہیں، دوران نماز لباس پہننے کے مسائل ہیں، نماز میں کچھ نگلنے وغیرہ کے مسائل ہیں، یا نماز میں ستر وغیرہ اگر کھل جائے تو کتنی دیر تک کھل جائے، اور کتنی دیر تک کتنی مقدار میں کھلا رہے تو نماز فاسد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے مسائل ہیں۔ دوران قبلہ نماز سے انحراف ہونے کے مسائل ہیں، نماز وغیرہ میں سانپ وغیرہ مارنے کے مسائل ہیں، نماز میں کھجانے وغیرہ کے مسائل ہیں، اور اللہ اکبر کہنے میں لفظی اغلاط کرنے کے مسائل ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم یہ نماز کے مفسدات جو ہے وہ دن بدن انشاءاللہ عز و جل مزید سیکھتے رہیں گے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے انجانے میں قصداً سہواً خطأً جو مجھ سے گفتگو میں اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہوں، سبقت لسانی ہوئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے، حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان المبارک کی خوب برکتیں وسعتیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اسی طرح کی اور ویڈیوز حاصل کرتے رہیے، اور اسی طرح کی اور ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شرعی مسائل کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں، تاکہ بہت زیادہ لوگ اس کو دیکھیں اور مسائل سیکھیں، لوگوں کی نمازیں درست ہوں، وضو درست ہوں، اور جو نماز کے شرائط اور فرائض بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق لوگ اپنی غلطیوں کو سدھاریں، تو انشاءاللہ عز و جل سب کے برابر آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ ماہ رمضان مبارک اپنی برکتیں رحمتیں لٹا رہا ہے، اور سفت کروڑ افسوس کہ ہم جو ہے گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔